اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کے سلسلے کے تحت روزے کے احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے، اور روزے کے احکام کے کئی ذیلی عنوانات تھے، جس میں سے آخری گفتگو ہماری چاند ثابت ہونے کے مسائل پر چل رہی تھی، اور تقریباً مسائل توضیح کی حد تک بیان کیے جا چکے تھے۔ ایک مسئلہ اس سلسلے کے اندر باقی تھا، جس کے بعد انشاءاللہ آج حرام اور مکروہ روزے سے متعلق گفتگو ہوگی۔ ان باتوں کے بیان کے بعد کہ آغا سیستانی کے نزدیک چاند کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کے 4 طریقے ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی علاقے میں چاند ثابت نہ ہو تو قریبی علاقوں میں اگر چاند ثابت ہو جائے تو کس صورت میں اس علاقے کے لیے بھی چاند کا حکم ثابت ہو جائے گا اور پہلی تاریخ مان لی جائے گی، اس کا تذکرہ ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر چاند ثابت نہ ہو تو مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے اگر شعبان کی 30ویں تاریخ کے احتمال کے ساتھ دن کا آغاز ہو اور یہ نہیں معلوم ہو کہ آج پہلی رمضان ہے یا نہیں، تو پہلی رمضان کا حکم نہیں آئے گا، لہذا روزہ فرض نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ لیکن یہی مسئلہ اگر ماہ رمضان مبارک کی 30ویں تاریخ کا ہو تو چونکہ 30ویں تاریخ اگر چاند ثابت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 30ویں تاریخ ہے تو آپ کے لیے روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ تو عید منا رہے ہیں، بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ چاند ہو گیا ہے تو ہم پھر کیسے روزہ رکھیں۔ نہیں، جس کے نزدیک چاند ثابت نہیں ہوا ہے اس کا فریضہ روزہ رکھنا ہی ہے، اور اگر روزہ نہ رکھا گیا تو اس نے جو ہے وہ ایک فعل گناہ انجام دیا۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ اس اعتبار سے کہ انسان کسی ایسے علاقے میں پھنس جائے یا ایسی کیفیت میں آ جائے کہ اس کے لیے کسی مہینے کا سٹارٹ ہونا ہی واضح نہ ہو، پہلی تاریخ صرف مسئلہ نہ ہو، معلوم ہی نہیں ہو کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، ایسی جگہ پھنس گیا ہے وہاں اسلامک سال کے اعتبار سے کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ موجود نہ ہو۔ آج کی دنیا میں جیسے کمیونیکیشن ہے، اگر آپ 50 سال پیچھے بھی چلے جائیں، 50 سال بھی بہت زیادہ ہو گیا، 30 سال پیچھے بھی چلے جائیں، تو کمیونیکیشن کا ذرائع جو ہوا کرتے تھے وہ خط و خطابت ہوا کرتے تھے، بہت ریئر کسی کو فون ملا کرتا تھا، اور ایسے علاقوں میں کہ جہاں پر کوئی لینڈ لائن ہی نہ ہو، وہاں رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، تو انسان کو اپنے ہی حساب و کتاب سے، یعنی جب وہ آیا ہے اس کے حساب سے اس کو نوٹنگ رکھنا ہے، اور اگر وہ نوٹنگ رکھنا بھول گیا تو اسے کچھ نہیں پتا کہ وہ ابھی کون سے دن میں ہے، یہ بھی بھول جاتا ہے انسان۔ تو ایک گمان اور احتمال کی بنا کے اوپر اسے اپنا حساب و کتاب کرنا ہے۔ اب وہ کیسی صورتحال ہوگی؟ مسئلہ نمبر 1708 ہے کہ اگر کوئی شخص قید میں ہو اور رمضان کے بارے میں یقین نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ گمان پہ عمل کرے۔ اچھا، گمان کا مطلب ہے 50% سے اوپر، کہ اس نے ایک اپنا حساب لگایا، اس کے تحت وہ کہہ رہا ہے، جیسے لوگ پیدائش کے بارے میں حساب کرتے ہیں کہ ہاں یہ نومبر میں پیدا ہوا ہوگا، وہ کچھ واقعات پہلے کے کچھ واقعات بعد کے لے کے وہ حساب کتاب لگا لیتے، تو اس حساب سے جو ہے وہ اگر گمان پیدا کر سکتا ہے، اور جتنا کبھی گمان پیدا کر سکتا ہے اس کے مطابق وہ رمضان کا تعین کرے گا، ماہ رمضان کا، اور اس کے مطابق روزہ رکھے گا۔ ہاں، جہاں کبھی گمان ممکن ہے وہ ضعیف گمان پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ عقلی طور پہ بھی بالکل واضح ہے۔ اچھا، ضروری ہے کہ کبھی ترین احتمال حاصل کرنے کے لیے مکمل صحیح و کوشش کرے، یعنی صرف تھوڑا سا تگودو کر کے نہیں بولے کہ ممکن نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے، یعنی ڈو اور ڈائی والی پوزیشن لا کے اپنے لیے جو ہے وہ حساب کتاب کرے، معلومات کرے، لوگوں سے کانٹیکٹ کرے، اپنی مثلا صحیح اور اپنی کوشش کو مکمل کرے۔ پھر بھی اگر کچھ نہیں ملے اور آخر میں بالکل بلائنڈ ہو کہ کچھ نہیں پتا، جیسے کچھ لوگ ہوتے وہ کب پیدا ہوئے کچھ نہیں پتا، ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان آ گئے، کوئی رشتہ دار نہیں بچا آج، اور کبھی برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، آج برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے تو کیسے معلوم ہو کب پیدا ہوا تھا کب نہیں پیدا ہوا تھا۔ مثال کے طور پہ وہ اکیلا ہی تھا، یہاں پہنچا ہے بچا ہوا، تو اب کچھ بھی نہیں معلوم اور کچھ معلوم ہو بھی نہیں سکتا، سب کوششیں کر لی، تو پھر اس کے بعد قرعہ اندازی کی بات آئے گی۔ قرعے کا مطلب یہی کہ شریعت نے بہت ساری جگہوں پر انسان کے لیے چونکہ عمل وظیفے کے طور پہ اس کا عمل تو تعین ہے کہ اسے عمل تو کرنا ہے، روزہ تو رکھنا ہے، اب کب رکھنا ہے یہ نہیں معلوم ہو رہا، تو کوئی ایک سائٹ پر وہ آ جائے اور اپنی ذمہ داری شروع کرے، تو اس کے لیے قرعہ جو ہے وہ شریعت کے اندر ایک حل بیان کیا گیا، کوئی حل تو ایک یہ بھی حل کا اندازہ ہے۔
تو اگر کوئی راستہ نہ ہو تو آخری چارہ کار کے طور پہ قرآن اندازی کرے. اگر اس سے احتمال ایک طرف آ جائے کہ ٹھیک ہے بھائی کچھ بھی نہیں پتا، تو چلو قرآن نے اتنا بتا دیا کہ 2 احتمال ہے، 3 احتمال ہے، قرآن نکالا اور ایک پر عمل کر لیا. اب اگر فرض کرے کہ جس بھی مہینے کے بارے میں تعین ہو جائے کہ یہ رمضان ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس کو نوٹ کرے تاکہ اگلے ماہ رمضان کو اسی کے مطابق وہ پھر آگے طے کر سکے کہ اب ٹھیک ہے 11 مہینے گزر گئے تو اگلا مہینہ پھر ماہ رمضان آئے گا. یہ نہ ہو کہ پھر اگلے ماہ رمضان میں پھر اسی طریقے سے وہ بلائنڈ ہو اور اسے کچھ نہیں پتا ہو. جب ایک مرتبہ کسی بھی طریقے سے کوئی حل نکال لیا گیا، چاہے احتمال کے تحت قرعہ کے ذریعے سے، اس کو تعین کر لے، نوٹ کر لے، تاکہ اس کے مطابق پھر اگلے جو ہے وہ سارے مہینوں کا تعین ہو سکے اور جس مہینے میں جو فریضہ انجام دینا ہے وہ اسے انجام دے. حرام اور مکروہ روزے ایک نیا عنوان ہے کہ روزہ یقیناً کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں میں فروع دین کے اندر دوسرے نمبر پر ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم کا کہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ فقط میرے ہی لیے انجام دیا جاتا ہے اور اس کی جزا بھی فقط میں ہی بن سکتا ہوں. بندہ قربتاً اللہ اس کام کو، یعنی کسی کام کے نہ کرنے کا نام امساک، اپنے آپ کو روکنا خدا کی خوشنودی کے تحت، یہ ایک بڑا وظیفہ ہے. اور اسی لیے ہر امت میں یہ فرض واجب کیا گیا ہے، جو قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پچھلی امتوں میں فرض کیا گیا تھا، اس فریضے کے اندر ساری امتوں کو جو ہے وہ یکجا رکھا گیا ہے. تو ایک ایسا فریضہ ہے اور انسان اس کیفیت میں خدا سے بڑا قریب ہوتا ہے. اتنی قربت ہوتی ہے کہ اس کیفیت میں سو جانے کو عبادت قرار دیا گیا ہے، سانس لینے کو ماہ رمضان میں تسبیح بنا دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہوگا حکم خدا کے تحت. جہاں پروردگار عالم نے منع کر دیا یا اس کی پسندیدگی نہیں ہے، تو اب اسی عمل میں قربت ختم ہو جائے گی. اب وہ کون سے دن ہیں، کون سی کیفیات ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنا بھی حرام ہو سکتا ہے، اس کی گفتگو شروع ہو رہی. سب سے پہلے عید کے دن، جسے پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے ایک فرحت اور خوشی کا دن قرار دیا ہے، اس دن پروردگار عالم نے روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے. اب چاہے روزے میں رکھنے میں کتنی بھی قربت ہو، اب قربت اس بات میں ہے کہ پروردگار کی رضا کے خاطر انسان روزہ نہ رکھے. عید القربان ہے اور عید الفطر ہے. نیز جس دن کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ، روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کی نیت کر کے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے. جو چیز ثابت نہیں ہے وہ شریعت میں تھوپی نہیں جا سکتی. لہٰذا اگر آپ نے رکھنا ہے تو اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا نیت کے احکام میں کہ آپ مطلق قربت کی نیت سے روزہ رکھیں، قضا روزہ رکھ لیں، مستحب روزہ رکھ لیں، یہ روزے رکھ لیں. اور اگر دن میں معلوم ہو کسی وقت کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے تو اپنی نیت کو پھیر دے. اور اگر بعد میں بھی معلوم ہو، مثلا پورا دن گزرنے کے بعد افطار ہو گیا اور رات کو 10 بجے آپ کو خبر آتی ہے کہ آج کا جو دن گزرا ہے وہ پہلی ماہ رمضان تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود بخود اس کا وہ روزہ جو اس نے رکھا ہے وہ پہلی تاریخ کا روزہ ہی شمار ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 1710، یہ دن کے متعلق بات تھی. اب کیفیتوں کے متعلق بات ہے. خاتون شادی کے بعد اس کا ولی اس کا شوہر ہو جاتا ہے. جہاں جہاں شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو یا شوہر منع کرتا ہے تو ان کیفیتوں کے اندر یا ان صورتوں کے اندر روزہ رکھنا عورت کے لیے حرام ہو جاتا ہے. خاتون کی ایک ذمہ داری ہے کہ شادی کرنے کے بعد ابتدا کے اندر اس کی پوری رضا اور اس کا پورا اختیار ہے کہ وہ کسی مرد کے نکاح میں اپنے آپ کو داخل کرے یا نہ کرے. بغیر اس کی رضایت کے نکاح نہیں ہو سکتا. چاہے باپ خاندان کے تمام افراد راضی ہو، لیکن اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو زبردستی نکاح نہیں پڑھا جا سکتا. پڑھ بھی لیا گیا ہے تو نکاح باطل ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ اس نے رضایت دے دی تو پھر اس کے بعد جو احکامات نکاح ہے وہ اس کے اوپر فرض ہو جائیں گے، جس میں سے ایک حکم یہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی. تو سوائے حج جیسے واجب فریضے کے کہ جس میں سفر کے بغیر ممکن نہیں ہے، باقی کسی کام کے لیے یا جان بچانے کا مسئلہ نہ ہو، سفر کرنا یا گھر سے باہر نکلنا بغیر شوہر کی اجازت کے جائز نہیں. یہ الگ بات ہے. بہت ساری ذمہ داری خواتین کی نہیں ہے، مگر شریعت نے انہیں انجام دینے پر ثواب اور اپنی رضا اور خوشنودی کا اظہار کیا ہے اور اس پر بے تحاشا ثواب ہے.
جو شاید مردوں کے لیے وہ ثواب حاصل کرنا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، یا بعض اوقات انہیں بہت زحمت کرنا پڑتی ہے، اس سے کم زحمت میں خواتین کے لیے پروردگار عالم نے وہ ثواب رکھا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک محبت کی اور ایک انڈرسٹینڈنگ کی فضا ہوتی ہے جس کے تحت دونوں اپنے اپنے اختیارات سے تنزل کرتے، نیچے آتے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے۔ لیکن جہاں مسئلہ ڈسپیوٹ کا ہو جائے، جہاں مسئلہ رائٹ اور حق کا ہو جائے اور دوسرا فرد اپنا رائٹ اور حق مانگ رہا ہو اور ایک شخص کی ذمہ داری ہے، مثلا اس نے قرضہ لیا ہے تو جو ٹائم طے کیا اس پہ قرضہ دینا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر قرضہ دینے والا مشکل میں آ جائے اور نہ ہو اس کے پاس، تو قرض دینے والے سے کہا گیا ہے کہ اسے انتظار کرنا جو ہے وہ چاہیے اور اسے راحت دینا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر قرض لینے والا دو نمبری کر رہا ہو اور دینے کے باوجود وہ اپنے آسائشوں میں، اپنی دیگر ضرورتوں کے اندر جو کہ لازمی نہیں ہے اس پہ خرچ کر رہا ہو اور جو کمٹمنٹ اسے پورا نہ کر رہا ہو، تو وہ گنہگار ہے۔ قرض کا ایک درہم ادا کرنا کئی حد سے زیادہ ثواب رکھتا ہے کمٹمنٹ کو پورا کرنا، اور نہ ادا کرنا، روایت میں موجود ہے گناہان کبیرہ کے اندر کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ پروردگار کا حکم ہے کہ جو کوئی میری مسجد نبوی میں اس کیفیت میں بیٹھا ہو کہ اس کی گردن پر کسی مومن کا حق اور اس نے ادا نہ کیا ہو، میں اس پر مسلسل لعنت کرتا رہوں گا جب تک وہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی مسجد میں بیٹھنا خدا کی لعنت کا سبب بن جاتا ہے اگر کسی مومن کا حق ادا نہ کیا گیا ہو اور انسان مسجد میں بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہے اور قرض دینے والا اپنے قرض کے مطالبے کے لیے آ جائے اور آپ نے اسے وقت دیا ہے، دوران نماز حکم ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اگر نماز توڑے بغیر قرض ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو نماز توڑنا ضروری ہے کہ اس کا قرض ٹائم پر ادا کیا جائے جو آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک مومن کا حق ہے۔ بغیر قرض کی ادائیگی کے زیارت کے سفر پہ روانہ ہو جانا، جبکہ اس کے قرض کا مطالبہ تھا، وقت تھا، اور آپ بغیر ادا کیے ہوئے جان بوجھ کے سفر کر رہے، سفر حرام ہے۔ اب اس سفر میں قصر نماز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ حرام سفر کے اندر شریعت رخصت اور سہولت نہیں دیتی ہے قصر نماز۔ تو خلاصہ یہ کہ ایک انسان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی اگر آپ پر آ چکی تو اس کی ادائیگی کرنی۔ شوہر کا حق ہے کہ اس کے ازدواجی معاملات میں اسے اس کا حق دیا جائے۔ بیوی اگر مستحب روزہ رکھ لیتی ہے اس کی حق تلفی ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، یہ نہیں مناسب نہیں ہے یا بہتر ہے کہ نہ رکھے، حرام ہے۔ نظر معین کو چھوڑ کے غیر معین کا روزہ ہے، مثلا اگر میں فلاں امتحان میں کامیاب ہو گئی یا فلاں جگہ جو ہے وہ میرا بچہ شفایاب ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گی، دن نہیں معین ہے اور آج وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے، شوہر کے حق تلفی ہو رہی ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ شوہر سے بغیر پوچھے ہوئے حق تلفی کا معاملہ نہیں، روزہ رکھ لیا، دن میں شوہر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو اب اس کے لیے روزہ جو ہے وہ توڑنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر عورت کے مستحب نفلی روزہ رکھنے سے شوہر کے حق کے لذت کی حق تلفی ہوتی ہے تو عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہی حکم واجب غیر معین، ہر وہ واجب روزہ جس کا دن معین نہ ہو، چاہے وہ کفارے کا ہو، چاہے وہ نظر غیر معین ہو، منت جس کا دن معین نہیں ہے، قضا ہو، کسی کا اجارے کا روزہ ہو، کوئی بھی ایسا روزہ جو واجب ہے مگر اس کا دن ماہ رمضان کی طرح اور ایسی منت نہ ہو کہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھوں گی، یہ معین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی واجب روزہ وہ غیر معین ہے۔ اس صورت میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہوگا اگر شوہر کی حق تلفی ہو، یا وہ غیر معین روزہ رکھنے سے منع کر دے، اسے معلوم ہے کہ آپ روزہ رکھ رہی ہیں یا اس نے آپ کو پہلے سے کہہ دیا کہ تم ان دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھو گی، تو ایسی صورت کے اندر چاہے شوہر کی حق تلفی بھی نہ ہو لیکن اگر شوہر نے منع کر دیا ہے تو خاتون جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہوگا۔ اور احتیاط مستحب یہ، ویسے روزہ رکھنے کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں، ہاں حق تلفی ہو تو حرام ہے، شوہر نے منع کر دیا ہے تو حرام ہے، لیکن ویسے بائی ڈیفالٹ کیا روزہ رکھنے کے لیے ہر وقت عورت کو شوہر سے پوچھنا ضروری ہے؟ کہا کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ مستحب روزے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے جائے، فرض نہیں ہے لیکن یہ ایک احتیاط اور ایک بہتر انداز ہے مستحب روزے میں۔ اس کے بعد اگلا فریضہ جو ولی ہونے کے اعتبار سے آتا ہے وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، اس میں عمر نہیں ہے، میاں اور بیوی کے اندر شادی ہو جائے اس کے بعد فریضہ ہے، رخصتی کے بعد جب شوہر کا حق عورت پر آ جاتا ہے، لیکن باپ بیٹا جب سے روزہ رکھنے کے قابل بنے گا، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، چاہے عمر کے کسی حصے میں ہو گئے ہو، شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے، ایسا نہیں کہ بیٹا شادی ہونے سے پہلے ہوتا ہے اور شادی ہونے کے بعد وہ بیٹے سے شوہر بن جاتا ہے، شوہر وہ بیوی کا ہے، اپنے ماں باپ کا بیٹا ہی ہے،
اپنے ماں باپ کی بیٹی ہے، عمر کے کسی حصے میں بھی اگر ماں اور باپ روزہ رکھنے سے منع کر دے، تو چاہے وہ مستحب روزے کی بات کر رہے ہیں، تو چاہے اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ ہو، مستحب روزہ اگر ماں باپ منع کر دیتے ہیں، اور یہ منع کرنا ان کا اپنی محبت و شفقت کی بنا پہ، ایسے نہیں ویسے ہی منع کر دے، نہ رکھو تو بہتر ہے بیٹا تھک جاؤ گے، نہیں، آپ ہلکے پھلکے بیمار ہے، کمزور ہے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ بس میں راضی نہیں ہوں، اور یہ نہ راضی ہونا زبانی نہ ہو بلکہ دل سے ان کی تکلیف کا سبب بن رہا ہو، تو ایسی صورت کے اندر روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور اگر دن میں بھی وہ کبھی منع کرے تو روزہ جو ہے وہ توڑ دینا چاہیے، یعنی یہ توڑ دینا چاہیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ توڑے تو چل جائے گا، روزہ گیا ختم، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تم روزہ نہ رکھو، شروع کرتے وقت منع کرتے تو حرام ہے، دن میں اگر کسی وقت انہوں نے حکم دے دیا اور ان کا حکم دینا آپ کے لیے نہ ماننا ان کے دل کے توڑنے کا سبب بنتا ہے، تو پھر روزہ توڑنا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو آج کی حد تک مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی حرام و مکروہ روزے کی گفتگو کو اگلے درس کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔